ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نوجوان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک چھوٹے سے کتے کو گاؤں میں بھٹکتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ چھوٹا سا کتا بہت ہی خوبصورت اور معصوم تھا۔ نوجوان اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ کتا جوان ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان اور کتے کا پیار بڑھنے لگا۔ وہ دن رات اپنے مالک کے ساتھ رہتا اور کسی کو بھی اپنے مالک کے قریب پھٹکنے تک نہ دیتا تھا۔ پوری وادی میں ان کے پیار کے چرچے ہونے لگے۔ گاؤں میں ایک دکان تھی جہاں ضرورت کا سامان مل جاتا تھا۔ نوجوان اس دکان سے گھر کے لیے سودا سلف لینے جب بھی جاتا، کتا اس کے ساتھ اکثر اس دکان پر جاتا۔ ایک سال خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارشیں تھوڑی ہونے کی وجہ سے فصل بھی اچھی نہ ہو سکی۔ نوجوان نے درخواست کی کہ ایک سال تک اسے ادھار سامان دیا جائے۔ دکاندار کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ وہ اپنا کتا بطور ضمانت قرض کی ادائیگی تک میرے پاس چھوڑ جائے۔ غریب اور مجبور نوجوان کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے کتے سے کہنے لگا، اپنے نئے مالک سے وفاداری رہنا اور جب تک میں قرض ادا نہ کروں واپس ہرگز نہ آنا۔ نوجوان اپنے وفادار کتے کو دکاندار کے حوالے کر کے اپنے گاؤں چلا گیا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ نوجوان نے اپنے کھیتوں کو بڑی محنت سے تیار کیا۔ اسے انتظار تھا کہ کب بارش ہو اور فصل اچھی ہو جائے تاکہ وہ قرض چکا کر اپنے کتے کو واپس گھر لے آئے۔ ایک رات دکاندار کے گھر میں چور گھس آئے۔ چور دکاندار کی پوری نقدی، زیورات اور دیگر سامان چرا کر لے گئے۔ چور کو دیکھ کر کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ دکاندار جاگ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ مالک کے جاگنے کے بعد کتا چور کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کتے نے چور کو گھیر لیا۔ دکاندار بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ چور سامان وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ دکاندار کتے کے اس کارنامے پر بے حد خوش ہوا اور کتے کو آزاد کرنے اور اپنے اصل مالک کے پاس بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے خیال میں تمہارے کتے نے تمہارا قرض چکا دیا۔ اب تم میرے قرض دار نہیں ہو۔ تمہارے کتے کو آزاد کر کے تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں۔ دوسرے دن دکاندار نے کتے کے گلے میں یہ پرچی ڈالی اور کتے کو اپنے پرانے مالک کے گھر جانے کا حکم دے دیا۔ کتے نے خوشی خوشی اپنے پرانے مالک کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب کی بار بارش خوب ہوئی تھی تو فصل بھی اچھی ہوئی۔ فصل کی کٹائی کا وقت ہوا تو نوجوان نے کٹائی کے بعد اناج بیچ کر قرض کے پیسے چکانے کا انتظام کیا۔ وہ دکاندار کی طرف روانہ ہوا کہ اچانک اس کی نظر اپنے کتے پر پڑی۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کتا خوشی سے منہ ہلانے لگا۔ کتے نے سوچا کہ اس کا پرانا مالک اس کی بہادری پر بہت خوش ہوگا اور اسے پیار کرے گا، جبکہ نوجوان سمجھ رہا تھا کہ کتا دکاندار کے ہاں سے بھاگ آیا ہے اور اس کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بنا ہے۔ وہ کہنے لگا، بے شرم کتے، تم نے میری بے عزتی کرا دی ہے۔ تم نالائق اور نمک حرام ہو۔ کتا بیچارہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا لیکن مالک نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اتنے قابل فخر اور وفادار جانور کے لیے یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ اسے یقین ہو چلا کہ اس کا پرانا مالک اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ وہ غم کی شدت سے وہیں رستے پر گر گیا اور دم توڑ گیا۔ نوجوان جب دکاندار کے پاس قرضہ واپس کرنے پہنچا تو اسے حقیقت کا علم ہوا۔ دکاندار نے اسے بتایا کہ اس نے کتے کے گلے میں کتے کی رہائی اور قرض کی معافی کا پرچہ لکھ کر باندھ دیا تھا۔ نوجوان رونے لگا اور دکھ، اداسی اور پچھتاوے کا بوجھ لیے وہاں سے دوڑا۔ اس نے اپنے مرے ہوئے محبوب کتے کو قبر کھود کر دفنا دیا۔ آج بھی اس وفادار اور قابل فخر کتے کی قبر اسی گاؤں میں موجود ہے۔ اب صدیاں بیت چکی ہیں لیکن لوگ وفادار کتے کی کہانی آج تک نہیں بھولے۔